ایک ایکس مسلم جس کا نام ہے سمیر، انہوں نے نیوز نیشنل پر بیٹھ کر 5 سوال تمام مسلمانوں سے پوچھے کہ یہ 5 سوال کے جواب اگر مجھے ملتا ہے تو میں آج ہی اسلام میں کنورٹ کرنے کو تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ خوب جو ہے ان کی بات کو پوری سنیے، اور میں رک کر جو ہے 5 سوال کو ٹھہر کر ایک ایک کر کے بتاؤں۔ اس کے سوال کو آپ سنتے رہیے اور میرا جواب بھی آپ ملاحظہ کیجیے، سنیے کیا کہتا ہے۔ کچھ سوال آپ کہہ رہے ہیں جب آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملے، جب آپ کو اسلام انسانیت کے خلاف جاتا ہوا، مہیلاؤں کے خلاف جاتا ہوا نظر آیا، تو آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ایسے وہ کون سے سوالات ہیں، اگر آپ 4 5 6 جتنے بھی آپ کے من کے سوالات ہیں اگر آپ یہاں رکھنا چاہیں، جن کے جواب آپ تلاشنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے جواب مل گئے تو اسلام آپ واپس قبول لیں گے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ سوال آپ کے سن کر اگر کوئی بھی اسکالر جواب دینا چاہے گا تو اس کو سامنے آمنے آپ بیٹھا کر ہم آپ دونوں کو بحث کرائیں گے۔ تو آپ اپنے سوالات اگر ایک بار بتا سکیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جن کے جواب آپ چاہتے ہیں۔ میں میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں۔ اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام میں کو واپس قبول کر لوں گا۔ اور یہ صرف 5 کوشچن ہیں میرا کوشچن نمبر 1 یہ ہے سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی۔ پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے۔ اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کنٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر، دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کو آنا وہی ہے، کنٹرڈکشن اگین۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ نے اس کی بات سنی، پہلا سوال اس کا یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یونس 10 نمبر سورت آیت نمبر 99 اور 100 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ دنیا دار الامتحان میں ہر شخص سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی اور اختیار سے ایمان لائے، اس لیے کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 100 میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کو اس نے کہہ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ایمان عطا کر سکتا ہے مگر دیتا نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ آپ کہیے کہ تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ تو یہ آپس میں جو ہے ٹکراؤ کیوں ہے، یہ بھیدا بھید کیوں ہے؟ تو اس نے اس پر اعتراض کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو،
یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اور میں آپ کو اسکرین شاٹ میں اس کو دکھا بھی رہا ہوں، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو جو ہے اسی آیت میں تو صاف صاف یہ واضح ہو گئی بات، لیکن اس نے بات کو جو ہے کچھ کٹ کر کے کچھ سنا دیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ قرآن پر جس پر اعتراض اس نے کرتا ہے تو اس کو پوری آیت پہلے جس طرح ہے اسی طرح سنائے، ترجمہ اور اس کے تفسیر حدیث میں یہ سب سنائے۔ فی الحال اس کا دوسرا سوال بھی آپ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے۔ اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسے قبول کر لوں۔ اس کا دوسرا سوال بھی سنیں کہ یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، اور کتاب اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے میرے بھائیوں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آخری آیت ہے یہ سورہ فتح کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ بہت لمبی بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اس آیت میں فرمائی کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو ہے قرآن محمد پر نازل ہوا اس کے بارے میں کہیں نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، اور وہ بھی سورتوں کے پہلے میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور پھر دوسری جگہ سورہ فرقان، یہ تو سورہ کہف ہے، اور سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو فی الحال ان کی یہ بات بھی جھوٹی ہو گئی۔ تیسرا سوال آپ ملاحظہ کیجیے۔ میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ۔ جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ، رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے۔ تو ان کے تیسرا سوال تھا وومن، یعنی جو عورتیں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقص عقل، اور جو ہے ان کی گواہی بھی آدھی گواہی، اور ان پر جو ہے جو پراپرٹی کے جو حصے ہوتے ہیں زمین جائیداد کے، اس میں بھی آدھا حصہ، اور عورت کے لیے جو ہے اتنی ساری باتیں جو احادیث میں ہیں کہ عورت جو ہے جس ملک کے جو ہے وہ گورنر ہو یا نیتا ہو تو وہ ملک جو ہے تباہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے آیتوں اور حدیث کی باتوں کو جو ہے انہوں نے دوہرائے، ریپیٹ کرائے، اور کہے کہ یہ کون سا انصاف ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بات جو ہے دراصل سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ ایک عورت طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے، ایک عورت جذباتی میں جب آتی ہے تو وہ بھول جاتی ہیں کہ کون اچھے کون برے ہیں، جذباتی میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کی ہے، انسان بہت دیر سے جو ہے غصے کرتے ہیں، اور انسان کے اندر سمجھ بھی اللہ نے زیادہ رکھے ہے بنسبت عورتوں کی، اور اسی طرح مرد کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے دوگنی کی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو جو ہے حق نہیں دیا قرآن میں، حدیث نے ان کے انسلیٹ کیے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ جو ہے سورہ مجادلہ میں پہلی آیت اور دوسری آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کے بارے میں فرماتا ہے جو خولہ ہے،
جن کے شوہر نے ان کو جو ہے غصے میں کہہ دیے تھے کہ تیرے پشت میری ماں کی طرح ہے، اور یہ بات جب اس زمانے میں کوئی کہہ دیتے تھے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتے تھے، وہ رواج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنے تو خولہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کوئی آیت اس سلسلے میں نازل نہیں کیے، تو تم اس کے لیے اب حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ بہت روئے اور بار بار فریادیں کرتے رہے، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ مجادلہ، جس سورت کا نام ہی ہے جھگڑا کرنے والی، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے شارٹ کے لیے کہتا ہوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے صحار کرتے ہیں ان کے لیے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتے ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ عورتوں کا مقام ہے، اور عورتوں کو اللہ نے فرمایا قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لباس، تم ان کے لباس۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں فی الحال، اور یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو میں رکھ رہا ہوں۔ میرا کویشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی بات ہے، پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے؟ اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا۔ یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی ہی کتاب کے اندر؟ پوری کتاب کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے، فرسٹ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں۔ تو آپ نے ان کا چوتھا سوال بھی جو ہے سنے، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کیسا کلام ہے اللہ کا کہ اللہ خود جو ہے قرآن میں اپنی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین خود کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ ان کو دراصل یہ بات نہیں معلوم کہ جب باپ جو ہے بیٹے کے لیے کوئی خط لکھتے ہیں تو اس میں باپ اگر بیٹے یا بیوی یا ان کے پریوار، ماں باپ جو ان کے جو ہے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے کوئی دور دراز سے خط بھیجتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ تمہارا وہ باپ جس نے تمہارا نام رکھا، تمہارے لیے جو ہے گھر بنائے، اس طرح سے وہ باپ جو ہے اپنے جو ہے محنت، اپنی پیار کو گنواتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنی ربوبیت، اپنی قدرت اور اپنی جو ہے بڑائی کو ساتھ میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے۔ یہ کلام جو ہے اللہ کی پہچان کرا رہا ہے، یعنی اللہ خود پہلے داعی ہے، اللہ تعالیٰ خود پہلے دعوت دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جو ہے سب کا رب تو ہے ہی، مگر کلام سب سے پہلے ایک چیز ہے، یہ کلام سے پہلے جو ہے یہ دعوت کا پیغام ہے۔ تو اس کو نہیں سمجھ پا رہے، چلو اس کا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ پانچواں میرا یہ ہے، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے تو بھی میں صرف چار آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جن میں فرسٹ پرسن کی طرح بات کرتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، پرانا ایک قصہ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بات کی۔ ٹھیک ہے، تو میرا پانچواں کوشچن سب سے مین، کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے، کون میری بات نہیں مانتا، شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا، مجھے مانے گا، میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے، جس کو سب پتہ ہے، دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے،
وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے, اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے, اچھائی اور برائی کے لیے جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4, 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے, تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے, اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کی جو جان گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مہرا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہیں جو وہ کہتے ہیں اسلام کا جو بھی اسکالر ان سوالوں کے جواب سے انہیں سنتشٹ کر پائے گا وہ ایکس مسلم سے پھر سے مسلم بن جائیں گے. آخری سوال بھی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیے ہیں, یہ زندگی اور موت کا جو ہم نے یہ سسٹم کیا ہے زندگی موت کا, یہ کارخانہ چلایا ہے دنیا, یہ امتحان کے لیے, ٹیسٹ کے لیے. تو یہ کیسا ٹیسٹ ہے؟ آخر میں اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بچی سے کوئی ریپ کر لے اور اس کو جو ہے مار ڈالے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں, مگر اس مہرا کس کو کرتے ہیں؟ اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کو مہرا کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے اس نے کہے. تو فی الحال اب میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جو ہے پردے کا جو حکم دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ جو بھی بچی بالغ ہو جائے تو وہ بچپن سے جو ہے پردہ کرے. پردہ جو ہے کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ شیطان کے وساوس سے اور جو ہے بہت ساری برے ماحولوں سے حفاظت میں آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورے آ جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا ہے. نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں, آپ خود دیکھیے سورہ نساء آیت 62 میں اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کروانے کے سوا کچھ نہ تھا. تو یہ بات ایک صورت میں اللہ نے فرمائے, ایک صورت مطلب ایک کیفیت میں, مگر یہ بات بہت ساری چیزوں میں ہم فٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے جو بھی نقصان کرتا ہے یہ اپنے ہی ہاتھوں سے کرتا ہے. تو اللہ نے جو ہے یہ بھی تو کہا کہ تم اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی جو بھی یہ سب ہوتا ہے خود اپنے ہی جو ہے کرتوت سے ہوتے ہیں. اگر ہم خود حفاظت کرتے, ہم ایسی جگہ میں جانے سے بچتے تو یہ سب جو نقصانات ہوتے نہیں ہوتے. فی الحال تو میرے ان جو ہے جواب سے اگر ان کو اگر پھر بھی رجوع نہ ملے تو پھر اس سے اب کون سی بات کی امید کریں گے مجھے نہیں معلوم.